نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 200 سے لے کے 202 تک کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ فرمایا جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ، او اشد ذکرا کہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب حج سے فارغ ہو جاتے تو وہ مینا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈوانے، طواف کعبہ اور سعی صفا اور مروہ کرنے سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے تو وہاں پر خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جیسے جاہلیت میں تم اپنے آباء اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ بہرحال اب آباء و اجداد کے تذکرہ پر فخر کرنا جائز نہیں۔ سیدنا ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ عاجزی اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو آباء و اجداد کا ذکر کر کے وہ فخر کیا کرتے تھے، قصے کہانیاں چھیڑ لیتے، شعر و شاعری کرنے لگتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے اور اس طرح کے کاموں میں پڑ جاتے جو کہ 3 دن بھی عبادت کرنے کے تھے، اللہ کا ذکر کرنے کے تھے۔ تو اسی لیے جب بھی حج کے لیے کوئی جائے تو اچھی طرح سمجھ کے کورس کر کے پھر جائے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم دن ہوتے ہیں۔ زندگی میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ انسان کو حج کرنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ دن بھی عبادت کرنے کے ہوتے ہیں۔ یہ جو 3 دن ہیں ان میں بھی خوب اچھی طرح سے اللہ کا ذکر کیا جائے، تسبیحات کی جائیں، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے، کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جو صرف دنیا میں ہی مانگتا ہے، کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، صرف یہی کہتا ہے، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا کی جو خواہش رکھتا ہے، اپنے مال جوڑنے میں لگا رہتا ہے، حلال حرام نہیں دیکھتا، دنیا کی محبت نے اسے دین سے غافل کر دیا، ذکر الہی سے غافل کر دیا، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن فرمایا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو کہنا یہ چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور سیدنا
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ بخاری میں موجود ہے، مطلب یہ کہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا ہم طواف کعبہ کے وقت بھی پڑھا کرتے ہیں۔ جب رکن یمانی سے حجر اسود تک ہم جاتے ہیں تو جاتے جاتے یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت فرمائی جو پرندے کے ننھے بچے کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا یا سوال کیا کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں یہ دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ تو نے مجھے جو آخرت میں سزا دینی ہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تمہیں اس کی استطاعت اور طاقت کہاں ہے؟ تم نے یہ دعا کیوں نہ کی؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ تو یہ کبھی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو آخرت میں مجھے سزا دینی ہے دنیا ہی میں دے دے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو یہ دعا بہت ہی زیادہ مفید ہے، ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 صرف دنیا میں بھلائی طلب کرنے والے، اور دوسرے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی طلب کرنے والے۔ تیسری قسم کے لوگ یعنی صرف آخرت میں بھلائی طلب کرنے والے ذکر نہیں فرمائے کہ جو دنیا میں بھلائی نہ مانگتے ہوں، کیونکہ اسلام ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے دنیا ترک کرنا پسند نہیں کرتا اور نہ ہی دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کشی کی اجازت دیتا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی دعا ہمیں سکھا دی جو ساری امت مسلمان کے لیے ہم کرتے ہیں، صرف خود کے لیے نہیں کرتے، سب کے لیے کرتے ہیں۔ ربنا آتنا، اے رب ہمارے ہم سب کو عطا کر۔ تو اس طرح کی دعاؤں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سارے جو مسلمان ہیں وہ سب ایک دوسرے کے دینی بہن بھائی ہیں۔ کبھی کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ دعا ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور اس کے علاوہ بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو ہم خود کے لیے اور ساری امت مسلمان کے لیے کرتے ہیں، اور حالت طواف میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا مسنون ہے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، ہر چکر میں کرنی چاہیے، بلکہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس دعا کے ساتھ یہ بھی ضرور پڑھنا چاہیے، وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور اس آیت میں ان جاہل درویشوں کی بھی اصلاح کی گئی ہے جو صرف آخرت ہی کی دعا مانگنے کو عبادت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے اور غلط خیال خام ہے۔ انسان اپنے وجود اور بقا اور عبادت و اطاعت سب میں ضروریات دنیوی کا محتاج ہے، وہ نہ ہوں تو دین کا بھی کوئی کام کرنا مشکل ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی بھلائی اور بہتری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اسی طرح دنیا کی بھلائی اور آسائش بھی طلب کرتے ہیں۔ جو شخص دنیوی حاجات کے لیے دعا مانگنے کو زہد اور بزرگی کے خلاف سمجھے وہ مقام انبیاء سے بے خبر اور جہل ہے۔ ہاں، صرف دنیوی حاجات ہی کو مقصد زندگی نہ بنائے، اس سے زیادہ آخرت کی فکر کرے اور اس کے لیے دعا مانگے۔ یہ ضرور ہے کہ آخرت کو ہم نے زیادہ مقدم رکھنا ہے اور دنیا کی جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور اسی لیے دونوں کی بھلائی کی دعا مانگنی ہے۔ تو یہ دعا بہت زیادہ مفید ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے۔ اس میں ہر ایک قسم کی بھلائی آ جاتی ہے، ساری کی ساری دعائیں ایک ہی آیت میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ سریع الحساب،
یعنی اللہ جلد حساب لینے والا ہے، کیونکہ اس کا علم محیط اور قدرت کاملہ کے لیے ساری مخلوقات کے ایک ایک فرد اور پھر اس کی عمر بھر کے اعمال کا حساب لینے میں ان آلات اور ذرائع کی ضرورت نہیں جن کا انسان محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ سریع الحساب، اس لیے وہ بہت جلد ساری مخلوقات کا حساب لے لیں گے اور ان پر جزا اور سزا مرتب فرمائیں گے۔ یہ جو لوگ ہیں نا دنیا ہی کو مقدم سمجھتے ہیں، آخرت سے بالکل غافل اور بے فکر ہیں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ سریع الحساب، جلد ہی ان کی خبر لے لی جائے گی، ان کا جلد ہی حساب ہوگا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آئیے آتے ہیں ترجمہ کی طرف۔ فَإِذَا، پھر جب قضیتم تم سب ادا کر چکو، تو قضا کا معنی فیصلہ کرنا، پورا کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی جو فیصلہ حکمن ہو اسے قضاء کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ادا کر چکو بھی کہہ سکتے ہیں، پورا کر چکو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مناسککم، اپنے مناسک حج۔ جب بھی آپ قرآن پاک میں مناسک پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ حج کے مناسک۔ فاذکروا اللہ، تو تم سب یاد کرو اللہ کو، کیا ذکرکم، جیسے تمہارا یاد کرنا تھا، آباءکم، اپنے آبا و اجداد کو، او یا اشدہ، اس سے بھی زیادہ، ذکر کرنا، اس سے بھی شدت کے ساتھ ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، آتنا، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، وما، اور نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، ہوا، اور منہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، آتنا، ہمیں دے، ہمیں عطا کر، پھر دنیا، دنیا میں بھی، حسنہ، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، حسنہ، بھلائی، وقنا، اور ہمیں بچا لے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس سے جو کسبو، ان سب نے کمایا، واللہ، اور اللہ، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے یا چکا دینے والا ہے۔ یعنی جو دنیا اور آخرت کی دعا مانگتے ہیں ان کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب چکا دیں گے، ان کو ان کا بدلہ دیں گے، اور جو لوگ صرف اور صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، دنیا ہی کی ساری بھلائیاں مانگتے ہیں، ان کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔